پچھلے 3 برس کے دوران کے-الیکٹرک نے 2017 میں 10.4 ارب، 2018 میں 12.3 ارب اور 2019 میں 8.8 ارب کا منافع کمایا۔ لیکن جہاں کے-الیکٹرک نے اپنے مالکان کو بھرپور منافع پہنچانے میں مہارت کا مظاہرہ کیا ہے، وہیں کے-الیکٹرک صارفین کے لیے بالکل ہی مختلف صورتحال ہے۔ کاغذی طور پر کے-الیکٹرک 3479 میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو کہ گرمیوں میں 3000 میگا واٹ بجلی کی طلب سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن در حقیقت کراچی کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی بندش ہونا روزمرہ کا معمول ہے۔ خاص طور پر پچھلے کچھ ہفتے انتہائی تکلیف دے رہے ہیں، جس میں کراچی کے کچھ علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 12 سے 15 گھنٹے رہا۔ جواب میں کے-الیکٹرک نے اس کا ذمہ دار حکومت کی جانب سے فرنس آئل کی عدم دستیابی اور ایس ایس جی سی کی جانب سے گیس کی فراہمی میں کمی کو ٹھہرایا۔ ایس ایس جی سی نے نہ صرف ان الزامات کو مسترد کر دیا بلکہ دعویٰ کیا کہ کے-الیکٹرک کی جانب سے 96 ارب روپے واجب الادا ہونے کے باوجود ہم نے کے-الیکٹرک کے لیے گیس کی فراہمی میں وقتی طور پر اضافہ کر دیا ہے۔ کراچی کے رہائشیوں کی ان بہانوں سے پرانی واقفیت ہے۔ پچھلے موسم گرما میں بھی بجلی کی بندش کا الزام گیس کے کم پریشر پر ڈالا گیا تھا اور 2018 میں بھی کے-الیکٹرک نے بجلی کی کمی کا ذمہ دار گیس کی فراہمی میں کمی کو ٹھہرایا تھا۔ اس تنازع کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تاحال کے-الیکٹرک کے اپنے سب سے بڑے سپلائر ایس ایس جی سی کے ساتھ گیس کی فراہمی کا کوئی باقاعدہ معاہدہ نہیں ہے۔ کے-الیکٹرک کا کہنا ہے کہ ایس ایس جی ایسا معاہدہ کرنے سے کتراتی ہے، لیکن یوٹیلیٹی ابھی بھی فراہمی میں کمی کی صورت میں آر ایل این جی کا استعمال کر سکتی ہے۔ ایس ایس جی سی پر سالانہ الزام بازی ایک بڑے سوال کی جانب نشاندہی کرتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کے-الیکٹرک ہر سال ریکارڈ منافع تو کما سکتی ہے، لیکن وقت سے پہلے منصوبہ بندی کر کے گرمیوں میں بجلی کی بندش نہیں روک سکتی، جبکہ وہ یہ بات جانتی ہے کہ گرمیوں میں بجلی کی طلب میں اضافہ ہوگا۔ This issue of کے-الیکٹرک has been going on since it was privatized in 2005. The privatization agreement was very clear that کے-الیکٹرک had to spend a huge amount of money in strengthening the infrastructure, which means the transmission and distribution systems, which they did partially, yes, but not as much as they had committed. So when you have a frail system of transmission and distribution, the obvious result is breakdowns, load shedding, and electrocution deaths. During this last Ramadan, there was massive load shedding in industries as well. And even today, there's a regular load shedding after midnight up to 8 a.m. This is just not understandable. کے-الیکٹرک کا بجلی کی فراہمی کا بدترین نظام کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، پی ٹی آئی سندھ اور ملک میں توانائی کا ضابطۂ کار نیپرا سمیت متعدد ادارے کے ای سے بہتر انفراسٹرکچر کی فراہمی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ 2019 میں شائع ہونے والی ایک تحقیقی رپورٹ میں نیپرا نے مانسون کے دوران کرنٹ لگنے کے باعث ہونے والے 24 میں سے 19 اموات کے ذمہ دار کے-الیکٹرک کے غافلانہ نظام کو ٹھہرایا۔ ان غافلانہ اقدامات میں ایل ٹی ایچ ٹی کھمبوں کی ارتھنگ نہ کرنا اور فراہمی کے نظام میں کرنٹ لیکیج شامل ہیں۔ سزا کے طور پر نیپرا نے 5 کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا، جو کہ کے-الیکٹرک کے سالانہ منافع کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور کے-الیکٹرک کو اپریل تک اپنے فراہمی کے نظام کو مکمل طور پر ارتھ اور گراؤنڈ کرنے کا کہا گیا، اور ساتھ ہی کسی تیسری پارٹی سے آڈٹ کرانے کی بھی تجویز کی گئی۔ کے-الیکٹرک نے شروع میں تو ان حادثات کا ذمہ دار غیر قانونی کنڈے، کیبل ٹی وی اور انٹرنیٹ فراہم کرنے والوں کا بجلی کے کھمبوں کا بلا اجازت استعمال اور کھڑے پانی کو ٹھہرایا، لیکن 6 ماہ بعد کے ای نے تعمیری رپورٹ جمع کرائی جس میں دعویٰ کیا کہ 90% بجلی کے کھمبوں کو ٹھیک کر دیا گیا ہے، جبکہ باقیوں کو 31 جولائی تک ٹھیک کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود حالیہ بارشوں میں 6 افراد کرنٹ لگنے سے جان بحق ہو گئے۔ اگرچہ کے-الیکٹرک نے ایک بار پھر خود کو ان حادثات سے برے الذمہ قرار دے دیا، لیکن ایک خود مختار جائزہ ہی اس دعوے کی تصدیق کر سکتا ہے۔ جہاں الزام بازی کا یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے،
وہیں کراچی میں سن 2014 سے اب تک کرنٹ لگنے سے 70 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کے-الیکٹرک کے خلاف ہونے والی تنقید کی ایک طویل فہرست ہے، جن میں کچھ صارفین کی بل کی ادائیگی نہ ہونے کے باعث پورے علاقے کو بجلی کی عدم دستیابی سے لے کر صارفین کو دن کے 20 گھنٹے کے لیے آف پیک سستے ریٹ سے محروم کر کے ٹائم آف یوز بلنگ نہ دینا شامل ہے۔ گو کہ حکومت پاکستان 2016 سے ٹائم آف یوز بلنگ کو لازم قرار دے چکی ہے اور لیسکو جیسے دیگر ادارے اپنے صارفین کو یہ سہولت 2012 سے فراہم کر رہے ہیں، لیکن کے-الیکٹرک نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا جب تک 2019 کے اواخر میں نئے ٹیرف کا تعین نہیں کر دیا گیا، اور آرام سے صارفین سے 24 گھنٹے زیادہ قیمت وصول کرتے رہے، جو کہ کئی سال تک 30% زیادہ منافع کا باعث بنا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 7 سالوں میں نیپرا کو کے-الیکٹرک کے خلاف 2344 شکایتیں موصول ہوئیں، جو کہ کسی بھی دوسری پاور کمپنی کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھیں۔ اس سب کے باوجود کراچی کے لوگ کے-الیکٹرک کے مرہون منت ہیں، کیونکہ یہ کراچی میں بجلی کی فراہمی کا واحد ذریعہ ہے۔ تو کیا کوئی ایسا راستہ ہے جس سے مستقبل میں کے-الیکٹرک کی اجارہ داری سے نجات مل سکے؟ There is a way forward, which is introducing the concept of wheeling. Wheeling is a concept which was some time back introduced in Mumbai when there was a state monopoly and 2 private sector companies were allowed to come into the power supply and distribution system over there. So the same thing can be done in Karachi, so that then the customer has an option of getting services from 2 or 3 other companies. And that would create a competitive environment, which will automatically solve quite a few of the problems that we are facing today in Karachi.